بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان ترتیب کے اعتبار سے 31ویں سورہ ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 34 آیات ہیں۔ سورہ کی داخلی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے تھے۔ ایک یہ کہ قرآن کے متبادل کوئی زیادہ دلچسپی کی چیز لوگوں کو دی جائے۔ آیت نمبر 6 کی شان نزول میں یہ واقعہ آتا ہے کہ نضر بن حارث نے قریش سے کہا کہ تم جس نوع کی الزام تراشی سے ان صاحب کا راستہ روکنا چاہتے ہو کہ یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں ان کا ایسا انتظام کرنے جا رہا ہوں کہ جس سے ان کا راستہ رک جائے گا۔ اور وہ یہ کہہ کر مکہ سے عراق چلا گیا۔ وہاں سے شاہان عجم کے قصے، رستم اسفندیار کی داستانیں لا کر مکہ میں قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو قرآن سننے سے ہٹایا جا سکے۔ آج بھی دنیا بھر میں نوجوانوں کو ایسی صحت مند سرگرمیوں، علمی اور فکری مصروفیات، سیاسی اور سماجی مباحثوں سے روکنے کے لیے اشرافیہ اور حکمران طبقے مختلف قسم کے کھیلوں کے مقابلے، ڈرامے، فلمیں، مخرب اخلاق شاعری بلکہ فوش ویڈیوز کو رواج دیتے ہیں تاکہ حکمران طبقے اور برسر اقتدار افراد کی نااہلیوں، رشوت ستانیوں، ظلم اور زیادتیوں پر کوئی آواز نہ اٹھائے۔ دعوت دین کو روکنے کا دوسرا حربہ یہ استعمال کیا جاتا کہ نوجوانوں سے کہا جاتا کہ تمہارا دین والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور تم والدین کے دین سے منحرف ہو کر انہیں اذیت پہنچاتے ہو۔ اس سورہ میں عرب کے ایک معروف دانشور لقمان حکیم کے اقوال کی روشنی میں، جن کا سارے عرب میں بہت احترام تھا، ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ عزت، نیک نامی اور بقائے دوام کھیل تماشوں میں مصروف ہونے میں نہیں بلکہ لقمان حکیم کی طرح کی زندگی اختیار کرنے میں ہے۔ ان کی زبان سے ہونے والی نصیحتوں کے ذریعے اللہ کی توحید کا پیغام دیا۔ یہ بتایا کہ والدین کا احترام اپنی جگہ، لیکن ان کے کہے پر شرک کرنا یا کوئی بھی حرام کام کرنا درست نہیں۔ اللہ ہر شے سے واقف ہے اور کوئی بھی عمل کتنا خفیہ کیوں نہ کیا جائے وہ اس کو جانتا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے، نیکی کا حکم دینے اور گناہوں سے روکنے، مصائب کے سامنے ڈٹ جانے کی تلقین کی تھی۔ کسی بھی فرد سے ترش روئی سے پیش آنے اور اکڑ کر چلنے سے منع کیا تھا۔ میانہ روی اختیار کرنے اور آواز کو پست رکھنے کا کہا تھا، کیونکہ زور زور سے اور چیخ چلا کر بات کرنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا۔ اس نے بتایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدتر آواز اور ناگوار آواز گدھے کی آواز ہے، اگرچہ وہ بہت بلند آہنگ ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی نشانیوں، انسانوں پر اس کے احسانات، اس کی نعمتوں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ اس کی طرف سے دی گئی ہدایات کے بجائے آباء و اجداد کی پیروی کرنا عاقبت کی تباہی کا باعث ہوگا۔ بہت تفصیل سے ان نشانیوں کا ذکر کیا جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے اختیارات کی کوئی انتہا نہیں اور اس نے یہ ساری کائنات انسانوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پیدا کی۔ آخری آیت میں بطور نمونہ اللہ کے علم محیط سے متعلق چند امور کا ذکر کیا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش اتارتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ کسی کو خبر نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا۔ اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔